بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں فرق حمید صاحب کا چھوٹا بچوں کی جگہ بیٹوں کی جگہ میرے، اور شاہد صاحب شاہد صاحب کی والدہ صاحب کا انتقال ہوا جس کے افسوس کے لیے میں آیا۔ فرق حبیب صاحب نے مجھے فیصل آباد اسٹیشن کی صورتحال بتائی۔ میں فوری طور پر امیجیٹلی 2 کروڑ روپیہ فیصل آباد کے اسٹیشن کو دیتا ہوں، امیجیٹلی، تاکہ اس کے آرام گاہیں، اس کا اسٹیشن اور دوسری ساری چیزیں ٹھیک ہوں۔ میں بڑا سوچتا ہوں کہ میں نے کیا بات کی ہے۔ میں نے وہ کون سی بات کی ہے جس سے کہ ایک ادھم مچ گیا ہے؟ کیا پاک فوج کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملنا اعزاز نہیں ہے؟ اعزاز ہے۔ کیا ڈی جی آئی ایس آئی سے ملنا اعزاز نہیں ہے؟ میں نے خود یہ بات نہیں کی تھی، جب انہوں نے یہ بات کی تو میں چیلنج کرتا ہوں آج فیصل آباد میں کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کے بلاول تک سب تنہائی میں ملتے ہیں، اور آج میں الزام لگا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی 1 to 1 چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ لوگوں کو کس بات پہ اکسا رہے ہیں؟ شہباز شریف نے آج کہا کہ میں نے 4 مہینے کا ٹائم میں تو اسے ABC کہتا ہوں، 4 مہینے کا ٹائم APC نے دیا ہے، 4 کا ہی میں نے دیا ہے 31 دسمبر جنوری میں۔ آپ ان کی حالت دیکھیے گا، ایک چوری، دوسری سینہ زوری۔ آج جو مہنگائی ہو رہی ہے، آج جو بے روزگاری ہے، آج جو آٹے اور چینی کی مہنگائی بڑھی ہے، صرف اس وجہ سے بڑھی ہے یہ چور لوٹ کا مال باہر لے گئے۔ اور بلاول صاحب نے کل کہا ہے کہ مجھے بلاؤ گے تو میں نہیں آؤں گا، اگر شیخ رشید ہوگا تو میں نہیں آؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا اگر ہمیں اور قومی سلامتی کے بارے میں آپ کہتے ہیں، میری پریس کانفرنس صرف 10 منٹ کی ہوتی ہے، پھر آپ سوال کر لیں۔ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں قومی سلامتی کا ممبر تھا، ڈیٹ آف برتھ نکالو اپنی، تم پیدا نہیں ہوئے تھے بلاول۔ میں قومی سلامتی کا ممبر تھا، میں فورن افیئر کا 4 دفعہ ممبر رہا ہوں۔ میں نوابزادہ نصر اللہ کے ساتھ کشمیر کمیٹی کو لندن اور امریکہ میں لیڈ کرتا تھا۔ اب امریکہ نے مجھ پر اپنی فضاؤں میں گزرنے کی پابندی لگائی ہے، اس وقت مجھ پر پابندی نہیں تھی۔ اگر آج آپ کی والدہ زندہ ہوتی تو آپ کو بتاتی کہ شیخ رشید کس کا نام ہے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ شیخ رشید کس کا نام ہے۔ میں نے تنہا ذوالفقار علی بھٹو کا بنگلہ دیش پر لیاقت باغ میں جلسہ پلٹ دیا تھا۔ کل آپ نے 3 دفعہ میرا نام لیا ہے۔ اے بال رخ یار تجھے خوب بناتا، جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر۔ میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں اخلاق کے دائرے کو کراس نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تمام لوگ، جتنے لوگ ہیں، یہ قوم کو جو بہکانا چاہتے ہیں، مسالے والے کے ساتھ اربوں روپیہ۔ آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو شین میں آ گیا ہوا ہے۔ حضور میں اس شین میں نہیں ہوں جو 16,000 کے ملازم سے 9 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا نکل رہا ہے، 17,000 کے ملازم سے 3 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا نکلا ہے۔ آپ کس منہ سے قوم کو کال دیں گے؟ دیں اسمبلیوں سے استعفیٰ، ہم نئے الیکشن کرائیں گے۔ کل دیتے ہیں، آج کرائیں، قوم تیار ہے، نئے امیدوار تیار ہیں۔ آپ بسم اللہ تو کریں۔ نہ یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ دھرنا دیں گے، نہ استعفیٰ دیں گے، نہ دھرنا دیں گے، نہ عدم اعتماد لائیں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم عدم اعتماد اسپیکر کے وقت ہم ہارے، سینٹ کے اسپیکر کے وقت ہارے، پرائم منسٹر کے وقت ہارے، صدر کے الیکشن میں ہارے ہیں، فیٹف میں ہارے ہیں۔ یہ فیٹف کی کیوں؟ میں نواز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں
آپ کہتے ہیں میں عمران خان کا مخالف نہیں ہوں، آپ فوج کے مخالف ہیں، اس جندال کے ساتھ ہیں، اس مودی کے ساتھ ہیں، اس رو کے ساتھ ہیں جن کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ آج پاکستان کی سلامتی کی ضامن پاک فوج ہے، خواہ بھاشا ڈیم ہو، خواہ نیلم جیلم ہو، خواہ ML1 ہو، خواہ ٹنڈی دل ہو، خواہ سیلاب ہو، خواہ کرونا ہو، ہر جگہ سول حکومت کے ساتھ پاک فوج کھڑی ہے۔ میں آج ذمہ داری سے کہتا ہوں، فیصلہ آباد میں چیلنج کرتا ہوں، ہفتے تک ٹی وی پہ آ کر مجھے بتایا جائے کون سا لیڈر یہ کہتا ہے کہ وہ تنہائی میں نہیں ملتا قمر جاوید باجوہ کے ساتھ۔ لیڈر ہو، کوئی ایسے ہی تھڑپونچیا نہ ہو، کوئی پارٹی ہیڈ مجھے آ کے بتائے۔ اور آج میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں، اس ملک میں ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا قانون ہم نے روکا، اس کے خلاف فضل الرحمان نے ووٹ دیا۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ختم نبوت کے خلاف کوئی بتایا کام کیا تو ہم عاشق رسول ہیں۔ صادق کیا نام تھا اس کا اسپیکر کا جی؟ اعجاز صادق، اس کو ایاز صادق کو میں نے کہا اگر ہمت ہے تو جمعے سے پہلے ختم نبوت کے قانون کو ٹھیک کرو۔ انہوں نے جمعرات کو ٹھیک کیا، اور میں میڈیا پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ فضل الرحمان کی پارٹی نے اس کو ووٹ دیا تھا ختم نبوت کے خلاف۔ میرے بھائیوں، عمران خان ایک سچائی کی علامت ہے، وہ اس ملک کے حالات ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ یہ مہنگائی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اس ملک سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور چینی اور آٹے کا بحران پیدا ہوا اس لیے ہوا کہ یہ چور تھے، لٹیرے تھے، اور یہ مجھے انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ میں ہر شہر میں ایک لیڈر کو ایکسپوز کروں گا، ہفتے کے دن لاہور میں بتاؤں گا۔ یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میٹنگ میں نہیں جائیں گے۔ پاکستان میں ٹی وی کے اندر سب سے بڑی پارٹی شیخ رشید کی ہے، سب سے بڑی پارٹی عوامی مسلم لیگ ہے۔ ہمارا 14 کروڑ کی روز کی ریٹنگ ہوتی ہے، آپ ہزاروں کو کراس نہیں کرتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اکیلی سیٹ کا لیڈر ہوں، اکیلی سیٹ کا لیڈر تم پہ الزام لگاتا ہے کہ تم تنہائیوں میں ملتے ہو اور عوام کو دھوکہ دیتے ہو، اور آج میں چارج شیٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان قمر جاوید باجوہ کو 1 to 1 انہوں نے ملاقات کی۔ اگر وہ غلط سمجھیں کسی چینل پہ آ جائیں، میں وہاں جانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ فضل الرحمان بھی 1 to 1 ملاقات کرنے والوں میں شامل ہے۔ سوال 5 منٹ ہو گئے ہیں جی، 5 منٹ صرف سوال ہو۔ اوکے، زبیر صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں فیصلہ آباد ریلوے اسٹیشن سے، فیصلہ آباد ریلوے اسٹیشن سے چیلنج کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو میری بڑی راشتہ داری ہے، 36 سال سے زبیر کی کبھی قمر جاوید باجوہ سے ملاقات نہیں ہوئی، 36 سال سے قمر جاوید باجوہ کی ملاقات زبیر سے نہیں ہوئی۔ اور میں مریم صاحبہ کو کہتا ہوں، مریم صاحبہ، میں اس اسد عمر کے بیٹے کی شادی میں جنرل ہمایوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آرمی چیف بھی وہاں تھے، کل 7-8 آدمی تھے، یہ چھپکلی سا زبیر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے اس کو نہیں کہا کہ تم آؤ، اس نے خود ٹائم لیا۔ مریم صاحبہ، اس نے خود ٹائم لیا، ایک ہفتے میں 2 دفعہ DGISI کی موجودگی میں ملتا ہے، اور یہ آپ کا کیس لڑ رہا تھا۔ 10 مہینے تک مریم کا ٹویٹر خاموش رہا، 10 مہینے تک مریم کے ٹویٹر کو سگنل نہیں ملا، 1 سال تک نواز شریف کا منہ بند رہا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایسے حالات بن جائیں شاید ہماری جان بچ جائے۔ عمران خان نے کہا میں اقتدار چھوڑ دوں گا، عمران خان نے کہا میں حکمرانی اور اقتدار چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کو میں کبھی NRO نہیں دوں گا۔ وہ غلطی ہو گئی جو باہر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا سوال، ادھر ہی کھڑے رہ گئے۔ اپوزیشن کہتی ہے نہیں ملے، اب تو وہ بھی کہتے ہیں ہم ملے۔ میں عمر کے حصے میں جھوٹ نہیں بول سکتا،
तमाम लीडर कमर जावेद बाजवा से 16 की रात को मिले हैं 9:20 से लेके 12:30 तक, और आज मैंने इल्ज़ाम लगाया कि फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, उसने भी 1-to-1 मुलाकात की है। एक दफ़ा इनकार करे, मैं डेट और जगह बताऊंगा लाहौर हफ्ते के दिन। नेक्स्ट, लास्ट 3 क्वेश्चन। मुख्तर सवाल करें ना। तो क्या हुकूमत कौन कर रहा है? हुकूमत इमरान खान कर रहा है और फौज के तावन से कर रहा है। और कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जो भी सिविल हुकूमत होगी हम उसकी कॉल पे लब्बैक कहेंगे। कमर जावेद बाजवा ने कहा कल आपकी हुकूमत होगी, आपके लिए भी लब्बैक करेंगे। हमने ये वर्दी इसलिए पहनी है, ये हम हुकूमत को इसलिए कहते हैं कि जो भी सिविल हुकूमत ऑर्डर करेगी हम उसको लब्बैक कहेंगे, और हुकूमत इमरान खान कर रहा है। लास्ट 2 क्वेश्चन जी। किसकी बात? मैंने कभी गलत बात नहीं की। मैंने 30 दिसंबर जनवरी का महीना कहा, मैं कायम हूं, नून से शीन निकलेगी निकलेगी निकलेगी, और पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफा नहीं देगी सिंध की हुकूमत से। उसको पता है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए फिर अगली दफा जो सूबा उनके पास है वो भी फारिग हो जाएगा जी। कोई तब्दीली नहीं आ रही। ये जो तब्दीली आ सकती थी, अगर ये 16 के दिन इस्तीफे दे देते थे फिर यहाँ जनरल इलेक्शन हो सकते थे या उन सीटों पे इलेक्शन हो सकते थे। मैंने आज कहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, सिंध से मुस्ताफी नहीं होगी, फजलुर रहमान को मुंह की खानी पड़ेगी। दिसंबर जनवरी में ये सिर्फ मार्च में नहीं चाहते कि इमरान खान सेनेट से अक्सरियत ले। लास्ट क्वेश्चन, चलें सेकंड। इसकी जिम्मेदार भी सिंध की हुकूमत है। मुराद अली शाह मेरे दोस्त हैं, मैं उनको यहाँ से कहूँगा कि शाह जी, एक कुक्कड़ वाले की वायरल चल रही है, वो कह रहा है साईं वड्डे साईं मेरा कुक्कड़ मर गया है। ये सारे लोग हंस के बता रहे हैं, इन सब ने वो कुक्कड़ की वीडियो वायरल होती देखी है। वो कहता है गंदा पानी देखकर मेरा कुक्कड़ मर गया है, मैं भी पीऊंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, और ले लूंगा, एक और ले लूंगा। देखें, जो होना था वो हो गया। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का गला खुद दबा लिया है। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत की सियासी कब्र खुद खोदी है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अजीम अदारों को ललकारा है। नवाज शरीफ ने वो काम किया है जो ज़ियाउल हक की गोद में जवान हुआ। ज़ियाउल हक की गोद में जवान होकर आज उसी फौज को आंखें दिखा रहा है जिसकी गोद में आके वो एक्साइज एंड टैक्सेशन का मिनिस्टर बना। देखें, बिलावल, हाँ, देखें, बिलावल को मैंने कुछ नहीं कहा। बिलावल से तो मैं प्यार करता हूं, मेरा प्यारा है वो मेरे नहीं जाना चाहता जहां मैं हूं। आप उससे पूछे मैंने उसका बिगाड़ा क्या है, मैंने उसका बिगाड़ा क्या है। ये ठीक है कि मैं एक पार्टी का लीडर हूं, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं सबसे बड़ा लीडर हूं। लास्ट मैं कहता हूं, जहां एपीसी तकरीर करेगी अगले दिन मैं वहां जलसा करूंगा और आपको बताऊंगा कि बगैर पासों के किस तरह जलसा होता है। क्योंकि जलसा तो टीवीओं में हो रहा है, सियासत तो टीवी में हो रही है। अगर सियासत टीवी का ही नाम है तो पाकिस्तान की सबसे पार्टी बड़ी मेरी है, क्योंकि सबसे बड़ी रेटिंग टीवी पे मेरी है। थैंक यू। बस।